نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت صدر محترم اور دور دراز سے تشریف لانے والے ملت اسلامیہ کے مخلص خدام اور ارباب حل و عقد، یہاں حضرات اکابر تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے کچھ عرض کرنا یہ اپنے لیے مستقل امتحان کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حکم دیا گیا ہے کہ امارت شرعیہ کی مختصر کارکردگی اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، اور ایسی جامع رہنمائی قرآن کریم اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان سے ماخوذ فقہ اسلامی کے عظیم ذخیرے میں ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دو اہم شعبوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انتظامی شعبہ ہے جو حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، اور ایک عدلیہ کا شعبہ ہے کہ آپسی تنازعات جو کسی بھی معاشرے میں پائے جانے کوئی مستبعد نہیں ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، اور حقدار کو حق دلانا یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب اس عدلیہ کے اندر پھر دو حصے ہیں۔ کچھ تو ایسے معاملات ہیں کہ جن کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ اس امر کو اور حکم کو نافذ کرنے کے لیے قوت موجود ہو، جیسے فوجداری کے معاملات ہیں، آپس میں مار پیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن شریعت میں عدلیہ کے اندر کچھ ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ چاہے ظاہری طور پر قوت نافذہ ہو یا نہ ہو، اس میں عدالت کا فیصلہ ضروری ہے، محض فتوے سے کام نہیں چلتا۔ دارالافتاء کافی نہیں ہے، محض مسئلہ بتلا دینا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط یہ کافی نہیں، بلکہ ایک فیصلے کی اور قضا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام حکومت رہا، یا یہ کہیے کہ مسلم حکومتیں رہیں، تو یہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ عدلیہ ان قوانین کے ماتحت فیصلے کرتی تھی جو فقہ اسلامی کے ذریعے سے طے شدہ تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غرض سے فتاوی عالمگیریہ مرتب کروایا 6 جلدوں کے اندر، تاکہ قضات اور مفتیان کے لیے یکجا پورا مواد موجود ہو، اور اس زمانے کی جو عدالتیں تھیں وہ انہی کی روشنی میں فیصلے کرتی تھیں۔ لیکن جب مسلم حکومتوں کا زوال ہوا اور یہاں پر انگریز قابض ہوئے اور سارا اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا گیا،
تو ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس زمانے میں بھی یہ کوششیں فرمائیں کہ انتظامی معاملات کو چھوڑ کر جو ایسے مخصوص معاملات ہیں کہ جن میں شریعت کی نظر میں قضا ضروری ہے، اس میں مسلم قاضیوں کو اختیارات دیے جائیں فیصلے کرنے۔ چنانچہ بہت سے صوبوں میں، بہت سے علاقوں میں باقاعدہ گورنمنٹ قاضی مقرر کیے گئے اور ان کو اختیارات دیے گئے۔ ان میں سے کچھ جگہوں پر آج بھی اختیارات ملے ہوئے ہیں، وہی پرانے والے، لیکن مرکزی طور پر اس کی پوری طرح منظوری نہیں ہو پائی۔ تو پھر اس کے متبادل کے طور پر حضرات اکابر رحمہم اللہ، بالخصوص حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر، ان سب کے مشورے سے خاص مسائل میں جن میں قضا ضروری ہے شرعاً اور قضا کے بغیر خاص طور پر جو عورتیں شوہروں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی، ایسے معاملات میں مالکیہ کے مذہب کو لیتے ہوئے جماعت مسلمین کی راہ نکالی گئی اور باقاعدہ اس سلسلے میں ایک کتاب الحیلۃ الناجزہ لکھی گئی۔ الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور پچھلے چند سالوں میں امارت شریعہ کی طرف سے حضرت امیر الہند رابع نور اللہ مرقدہ کے حکم پر اس کا نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے، جس میں اور سہولت پیدا ہو گئی، اور پھر اس کی تلخیص الگ سے کی گئی حضرت ہی کے حکم پر کہ فسخ و تفریق کے مسائل باقاعدہ ترتیب کے ساتھ الگ سے چھاپے گئے، اور وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس کام کو کرے اور اس مواد کو سامنے رکھے تو وہ صحیح فیصلے تک انشاءاللہ پہنچ سکتا ہے۔ ہر جز کی اس میں الحیلۃ الناجزہ کی تلخیص کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے پر شریعت کی نظر میں یہ جو چاند کا مسئلہ ہے کہ رؤیت میں اختلاف ہو جائے تو اس میں امیر المسلمین کو فیصلے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک عدلیہ سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے اکابر نے جمعیت کی اپنی وسیع خدمات کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ شرعی معاملات کے اندر ایک الگ سے باڈی کھڑی ہونی چاہیے اور ایک شرعی امیر ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کا، کہ جو بھی شرعی معاملہ پیش آئے اس میں اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو ہماری جماعت کے سرتاج ہیں اور جن کے روشن نقوش پر یہ جماعت آگے چل رہی ہے، آپ نے سن 1920 میں جو دہلی کے اندر جمعیت کا اجلاس ہوا اس میں امیر الہند کی تجویز پیش فرمائی، ضرورت پر زور دیا، لیکن اس وقت اس پر عمل نہیں ہوا ملکی طور پر۔ البتہ اس سے اگلے ہی سال حضرت مولانا شاہ بدر الدین مجیبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بہار کے اندر امارت شریعہ صوبائی طور پر قائم کی گئی، جو ابھی تک چل رہی ہے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ جمعیت کا اجلاس ہوا تھا جس میں اس کی تجویز منظور ہوئی اور وہ نظام الحمدللہ قائم ہوا۔ پھر بعد میں بھی یہ کوششیں چلتی رہیں، بالآخر
ہم لوگ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، غالباً 1986 کی بات ہے۔ حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی کوششوں سے اسی مدنی ہال کے اندر امارت شریعہ ہند کا باقاعدہ اجرا ہوا، اور اس وقت کے سب سے بڑے محدث ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ امیر الہند اول قرار پائے، اور حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نائب امیر الہند بنائے گئے، اور حضرت کی کوششوں سے پورے ملک میں جا بجا بڑے بڑے اجلاس ہوئے، بعض تو ہزار کے مجمع نے حضرت امیر الہند کے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کی۔ پھر اس کے بعد غالباً سن 96 میں حضرت امیر الہند اول کے انتقال کے بعد حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ امیر الہند ثانی بنائے گئے۔ پھر حضرت کی وفات سن 2006 میں حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ امیر الہند ثالث منتخب ہوئے، اور سن 2010 میں حضرت کی وفات کے بعد امیر الہند رابع حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت کا دور امارت 11 سال پر محیط ہے، اور حضرت نے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام سے بھی جتنا بھی ہو سکا اسے آگے بڑھانے کی کوششیں فرمائیں، اور شروع ہی سے جب اس عمارت کا قیام ہوا تو ناظم عمارت شریعہ ہند کے لیے ایک انتہائی قابل اور باصلاحیت اور کام کا جنون رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا معز الدین صاحب گونڈوی نور اللہ مرقدہ ان کو مقرر کیا گیا، اور انہوں نے خصوصاً اس جماعت کے جو دستور تھے اور محاکم شریعہ کے لیے جو لائحہ عمل بنائے گئے اس پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور جہاں تک بھی ہو سکا انہوں نے اپنی حد تک اسے جاری رکھنے میں صلاحیتیں صرف فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑی اس عمارت کی کامیابی تھی کہ سن 1986 سے لے کر آج تک ہر مہینے بلا ناغہ 29 تاریخ کو پورے ملک کی رؤیت ہلال کمیٹیوں سے رابطہ کر کے چاند کا اعلان کیا جاتا ہے، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ بہت حد تک اس میں جو افراتفری ہوتی تھی اس میں کمی آ گئی۔ یہ بہت بڑا ایک کام رہا۔ اسی طرح تقریباً 100 جگہوں پر محاکم شریعہ کام کر رہے ہیں، اور بعض جگہ تو بہت زیادہ مقبول ہیں، لوگوں کا ان پر رجوع ہے، اعتماد ہے۔ بجنور کا محکمہ شریعہ ہے، حیدرآباد میں بہت شاندار کام ہو رہا ہے، اور دیگر جگہوں پر اس کی سب تفصیلات پمفلٹ میں موجود ہیں۔ اس درمیان میں کئی تربیتی کیمپ بھی لگائے گئے صوبائی سطح پر، ہم لوگ بھی اس میں گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آئندہ بھی جاری اور ساری رکھے، اور جو اہم خدمات انجام دی جا رہی ہیں ان کے اندر اور برکت عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات اگر تعاون فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، اور بالخصوص موجودہ حالات میں جو کام عمارت شریعہ کے ہیں ان کو دین اور شریعت سمجھ کر کے آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔